آج بیت المقدس کو کبھی پارلیمنٹ سے آوازیں آ رہی تھیں. آسما حداد نامی ایک پارلیمنٹیرین نے شروع میں آپ کو پتہ کیا کہہ دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی بنی اسرائیلی تھے معاذ اللہ. نہ ان کو نسب کا علم، نہ ان کو تاریخ کا علم، نہ ان کو دین کا علم. مراد کیا تھی؟ بیت المقدس پہ جی یہودیوں ہی کا حق ہے، انہی کو مل جانا چاہیے. بیت المقدس پہ تاریخی طور کے اوپر، شرعی طور کے اوپر، اسلامی طور کے اوپر، اخلاقی طور کے اوپر، مورل گراؤنڈز کے اوپر کبھی بھی یہود و نصارہ کا حق نہیں ہے. حضرت عمر کی فتح سے نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر بیت المقدس کی تعمیر کو اور بیت اللہ کی تعمیر کو اللہ نے کس کے ساتھ بیان کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے ساتھ. اور ابراہیم یہودی اور عیسائی نہیں تھے، کیا تھے؟ مسلم تھے. آئینی طور پر، قانونی طور پر، شرعی طور پر. جائیے یہ جو باتیں اٹھتی ہیں نا گاہے بگاہے، یہ آپ کی ذہن سازی کی جاتی ہے. آپ کیا ری ایکشن دیتے ہیں؟ دنیا کے سارے ملک جمع ہو جائیں اور اسرائیل کا بیت المقدس کے اوپر، یہودیوں کا فلسطین کے اوپر قبضے کو مان لیا جائے، لیکن کوئی زندہ ضمیر مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہ ٹھیک ہے قبلہ اول تو ہمارا ہے لیکن یہودیوں کے قبضے میں چلا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کوئی بے ضمیر بے غیرت ہی ہوگا جو اس بات کو قبول کرے گا. اور افسوس اور دکھ کی بات ہے ایک مٹر کے دانے جتنے ملک نے بھی اس کو قبول کر لیا، وویلا مچ گیا. کیا حیثیت ہے اسلامی ممالک میں اس ملک کی؟ میں کہتا ہوں سارے اسلامی ممالک جنہوں نے پہلے قبول کیا ان کو بھی، میں ترکی، اردن اور وہ ممالک جنہوں نے پہلے سے تسلیم کیا ان کو بھی کہتا ہوں، اور جنہوں نے متحدہ عرب امارات اس حوالے سے بھی کہتا ہوں یہ سارے بھی تسلیم کر لیں. مسلمانوں کا ایک باضمیر غیور جرت مند بچہ زندہ ہوگا وہ تسلیم نہیں کرے گا. کیوں کرے؟ اور ہم پاکستانی کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے کتنے سنہری الفاظ کہے تھے کہ یہ عرب کے سینے میں ایک خنجر ہے، یہ ناجائز ریاست ہے، پاکستان اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا. بیت المقدس کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں پہ علماء، خطباء اور پوری عالم اسلام کے جتنے بھی علماء ہونا یہ چاہیے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ وہ لوگوں میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ بیت المقدس کو ان سے نکال باہر کیا جائے، بیت المقدس کو آزاد کروایا جائے. اور آج الٹی چالیں چلی جا رہی ہیں کہ یہ منا لیا جائے کہ بیت المقدس پہ ان کا قبضہ درست ہے. اور خان صاحب کے ساتھ ہمارے سینکڑوں اختلافات عقیدے کے، اخلاق کے، معاشرے کے، معاملات کے، لیکن خان صاحب کی بھی اس بات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے بھی انٹرویو دیتے ہوئے کہہ دیا کہ میرا ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میں فلسطین کے اوپر اسرائیل کے قبضے کو منظور کروں. شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے. اور انشاءاللہ یہ نظریاتی ریاست ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے قبول کر لیا تو پاکستان بھی قبول کر لے؟ اور یہ بھی بات سن لیجئے، اللہ کا شکر ہے یہ بھی ہوا. اسلامی دنیا کے جو فرنٹ لائن ملک ہیں، پاکستان اس نے بھی انکار کر دیا. فرنٹ لائن معاشرتی طور پہ، معیشت کے طور پہ دوسرا ملک سعودی عرب، عسکری طور پہ پاکستان عالم اسلام کا لیڈر ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. اور ہم ترکی سے بھی کہتے ہیں ان کو بھی اپنے تعلقات توڑ دینے چاہیے، ان کے آباء و اجداد نے جو کیے تھے توڑ دینے چاہیے. وہ بھی ایک عسکری ملک ہے. معیشت کے اعتبار سے جو ملک دنیا کے اندر اسلام کی نمائندگی کرتا ہے وہ سعودی عرب ہے. اور اللہ کا شکر ہے ان کے حکمرانوں نے بھی اعلان کر دیا ہم اسرائیل کو قبول نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں یہ سارے حکمران مل جائیں اور اسرائیل کو قبول کر لیں، اگر مسلمان اس کو قبول نہیں کرتے اور اس کے خلاف ہمیشہ سینہ سپر رہیں گے تو ہی کامیابی ہے. ہمارا کام تو ہونا چاہیے تھا حقیقت دیکھیے. حقیقت کبھی آپ نقشہ اٹھائیں نا دکھ ہوتا ہے. ایک ملک مٹر کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے اور اس سے پوری اسلامی دنیا کو خطرہ ہے. آج اسلام اتنا ضعیف اور کمزور ہو گیا. دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ عرب کو جی اسرائیل سے خطرہ جی، ایران کو اسرائیل سے خطرہ جی، پاکستان کو اسرائیل سے خطرہ. شرم نہیں آتی؟ ایک ارب سے زائد تمہاری تعداد ہے
اور بعض مورخین نے کئی عجیب باتیں لکھ دی کہ اگر صرف تم سارے مل کے ادھر تھوک بھی پھینک دو تو سیلاب آ جائے. تم جہاد کرنا نہیں چاہتے, تم اپنا قبلہ اول آزاد نہیں کروانا چاہتے. مسئلے یہ ہیں, تم غلام ایسی غلامی میں چلے گئے ہو کہ تم سرنڈر کر دینا چاہتے ہو. اللہ کے فضل سے جب تک پاکستان کے, صرف پاکستان کی بات کرتا ہوں, ذمہ دار پاکستان کے ہیں, پاکستان کی عوام میں سے انشاءاللہ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اسرائیل کے اس قبضے کو کبھی قبول و منظور کرے. اللہ تعالیٰ جو